علمه البيان الشمس والقمر بالحسبان صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ، اساتذہ اعزام اور عزیز طلبہ کرام، سب سے پہلے تو میں یہاں کی مدرسے کی انتظامیہ، یہاں کے اساتذہ اور مدرسے کے روح رواں حضرت محتمین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان حضرات کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے شہر کے اس قدیم ادارے کو اپنی مختلف سرگرمیوں سے وہاں تک ترقی دی کہ آپ اب اس مدرسے کو شہری مدرسوں میں ایک مثالی مدرسہ کہہ سکتے ہیں، اور جہاں مختلف شہروں میں اب غیر اقامتی مدرسے کھلنے لگے ہیں، وہ حضرات اگر کوئی ماڈل اور نمونہ دیکھنا چاہیں تو آپ کے اس مدرسے میں آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا یہ مدرسہ اور ادارہ آپ کے اساتذہ کرام کی توجہات اور برکات سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اتنی استعداد اور اتنی قابلیت رکھتا ہے کہ وہ دوسرے مدرسوں کے لیے نمونہ بن سکے، اور جہاں اس میں اساتذہ اور حضرت محتمین صاحب کی توجہات اور برکات کا دخل ہے، وہی آپ طلبہ کرام کی مساعی جمیلہ کا بھی کردار ہے۔ اس لیے کہ مدرسہ در و دیوار کا نام نہیں ہے، مدرسہ دو چیزوں کا نام ہے، اساتذہ اور طلبہ۔ تو ایک ہاتھ سے تعلیم نہیں بچتی ہے، دو ہاتھ سے بچتی ہے۔ تو جہاں ان حضرات کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، وہی آپ کا کردار بھی کسی طرح اس میں کم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس پر آپ حضرات کو بھی، اساتذہ کو بھی، انتظامیہ کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس پر مجھے بہت زیادہ مسرت اور فرحت ہے کہ وہ تمام سلسلے جو عام طور پر بڑے اداروں میں قائم ہوتے ہیں، وہ تمام سلسلے رفتہ رفتہ اب اس مدرسے میں بھی قائم ہونے لگے ہیں اور اچھی خاصی رفتار پر آ گئے ہیں۔ جیسے انجمنوں کا یہ سلسلہ ہم نے دیکھے ہیں، بہت سے شہروں میں ادارے اور بہت سے شہروں میں مدرسے، انجمن کے سلسلے عام طور سے وہاں نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے اور اللہ کے یہاں سجدہ شکر بجا لانے کا موقع ہے کہ باوجود شہر میں ایک غیر اقامتی مدرسہ ہونے کے وہ تمام سہولتیں، بلکہ کہیے کہ وہ تمام نعمتیں جو ایک طالب علم کو اپنا گھر بار چھوڑنے کے بعد کسی مقیم مدرسے اور ادارے میں جا کر جو چیزیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو یہیں رہ کر وہ تمام چیزیں اور وہ تمام نعمتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسا تقریر کا یہ سلسلہ ہے، تحریر کا سلسلہ ہے، یہ بھی ہمارے وہاں الحمدللہ پچھلے سالوں سے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اساتذہ کی توجہات اور آپ حضرات کی محنتوں سے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ خطابت اور کتابت، تقریر اور تحریر ہماری انجمن کے دو حصے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ حضرات کے سامنے زیادہ تر خطابت کے سلسلے میں اور تقریر کے سلسلے میں کچھ باتیں جو اس وقت میرے سامنے ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں۔ سب سے پہلی چیز تقریر اور خطابت اور وعظ کی اہمیت۔ میرے خیال سے
یہ وہ حصہ نہیں ہے جس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تقریباً ہر سال جب بھی انجمن کا اور اس بزم خطابت و کتابت کا افتتاحی اور اختتامی اجلاس ہوتا ہے، یہ مضمون ہم سنتے ہیں کہ خطابت کی یہ اہمیت ہے اور تقریر کا یہ مقام ہے، اور جناب واعظ کے ذریعے سے یوں انقلاب برپا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ میں ایک دو چیزیں ذکر کروں گا۔ ایک انگریز مورخ کا قول ہے کہ آج بھی دنیا ان کے ساتھ ہے جو بولنا جانتے ہیں۔ تو آپ اگر باہر نکل کر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بولنا آنا چاہیے۔ اگر آپ کو بولنا آتا ہے تو آپ اپنی فیلڈ میں، اپنے میدان میں آپ جو بات چلانا چاہیں، اپنی مسجد سے، اپنے ممبر سے، اپنے اسٹیج سے، اپنے پلیٹ فارم سے، وہ آپ بہت آسانی سے چلا سکتے ہیں۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موقعوں سے اپنے ملفوظات میں وعظ و تقریر کی اہمیت اور طلباء کے لیے اس کے تمرینی سلسلوں کی اہمیت کو ارشاد فرمایا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے مدرسوں میں تقریر کا اور تقریر کے لیے ان انجمنوں کا سلسلہ اتنا پرانا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں اور اس زمانے کے ان کے اداروں میں بھی یہ سلسلے چلتے تھے۔ اور ایک موقع سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وعظ تدریس کے مقابلے میں وعظ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ دراصل حضرت نے اس پس منظر میں فرمایا تھا کہ اس زمانے میں بعض جو مشاق اور ماہر فن اساتذہ تھے، خاص کر فلسفے کے اور منطق کے، وہ حضرات اس کو تزیہ اوقات قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تقریر اور بیان یہ سب سیکھنا طالب علم کی صلاحیت کو اور اس کی استعداد کو کم کر دیتا ہے۔ تو اس پس منظر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک درس و تدریس کے مقابلے میں وعظ و تقریر زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر حضرت نے جو ان کا اپنا مخصوص انداز ہے اس کو سیرت سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اس کو ثابت فرمایا۔ تو یہ بات تو بہت عام ہے، آج ہم نے کا ہر آدمی جانتا ہے کہ وعظ و خطابت ایک عالم کے لیے بہت ضروری چیز ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سوال یہ ہے کہ وعظ و خطابت میں ہم آگے کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، ہمیں کیسے خطابت اور تقریر سیکھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے خطابت کی 4 قسمیں کی ہیں، یعنی 4 قسم کی آپ خطابت کو 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے خطابت مکتوبی، یعنی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے آپ اس کو کھڑے ہو کر پڑھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خطابت مکتوبی۔ دوسری ہے خطابت حفظی، آپ نے کوئی تقریر، کوئی عنوان، کوئی بیان لیا اور اس کو آپ نے رٹ لیا، حفظ کر لیا اور اس کو بیان کر دیا۔ تیسری ہے خطابت اعدادی، آپ نے باقاعدہ تیاری کی، مطالعہ کیا، نوٹس تیار کیے، خاکہ بنایا، اس کو اچھے سے ترتیب دیا اور پھر اس کے بعد اپنے مجمع کے سامنے اس کو پیش کیا۔ اور چوتھی قسم ہے خطابت ارتجالی، برجستہ کسی موقع سے آپ کو کہا گیا اور آپ نے کھڑے ہو کر اس موقع کی مناسبت سے جو باتیں کہنی چاہیے تھی اور جو مجمع کے سامنے پیش کرنی چاہیے تھی وہ آپ نے پیش کر دی۔ علماء نے خطابت کی یہ 4 قسمیں لکھی ہیں۔ ہمارے یہاں خطابت مکتوبی کا سلسلہ شاید بہت کم ہے، انجمنوں میں، زیادہ تر انجمنوں میں خطابت حفظی ہوتی ہے یا خطابت اعدادی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے یہاں جس چیز کا تجربہ ہوتا ہے وہ خطابت ارتجالی ہے۔ استاد جی نے جمعرات کو جو سبق میں پڑھایا وہ کھڑے ہو کر آپ نے برجستہ فرما دیا، ہو گئی آپ کی تقریر۔ حالانکہ ابھی اس کا موقع، خطابت ارتجالی کا موقع یہاں نہیں آیا تھا۔ تو ایسا ہوتا ہے ہمارے وہاں ترتیب الٹی ہے، پہلے بچہ شروع ہوتا ہے خطابت مکتوبی سے، پھر خطابت حفظی سے، پھر خطابت اعدادی سے، پھر خطابت ارتجالی سے۔ ہم الٹا چلتے ہیں، ہمارا عربی اول، عربی دوم، سوم، چہارم کا طالب علم استاد
کی ہوئی تقریر کو انجمن میں اگل دیتا ہے، خطابت ارتجاجی سے شروع کرتا ہے. پھر جب مشکات دور حدیث میں جا کر کچھ ہوش آنے لگتا ہے کہ نہیں تیاری کرنی چاہیے، یا بہت سی مرتبہ یہ ہوش تب آتا ہے جب ہم وہاں خطابت سے منسلک ہوتے ہیں اور منبر ہاتھ آتا ہے تو پھر تھوڑی سی کچھ تیاری کرنا آدمی شروع کرتا ہے. لیکن جب وہ تیاری کرنا شروع کرتا ہے تو اسے بڑا عجیب سا لگتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا. جب وہ کر نہیں پاتا تو نتیجے میں وہ خطابت ایک اور اسٹیپ نیچے اترتا ہے، ایک اور درجہ نیچے آتا ہے اور وہ خطابت حفظی پر آ جاتا ہے. اور جب وہ بھی نہیں ہو پاتا تو پھر وہ کام کرتا ہے جو حفظ اور دینیات کے طالب علم کو کرنا چاہیے. کسی سیمینار میں مدعو کر دیا گیا، کسی پروگرام میں جمعیت کا کوئی جلسہ ہو گیا، کسی جماعت کا کوئی جلسہ ہو گیا. اب چونکہ وہ جلسہ ہو رہا ہے شہر کے اچھی خاصی بڑی وسیع مسجد ہے اور وہاں کے امام صاحب ہیں ہمارا وہی قدیم طالب علم جو اپنے پڑھنے کے زمانے میں ارتجاجی خطبہ دیا کرتا تھا. اب جب موقع ہے ارتجاجی خطبے کا تو اب عزت لکھ کر لائیں گے. تو ہم الٹی ترتیب چلتے ہیں، حالانکہ صحیح ترتیب یہ ہے خطابت مکتوبی سے شروع کیا جائے، پھر حفظی، پھر اعدادی اور پھر ارتجاجی. اداروں میں اور مدرسوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں ان طلبہ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: ابتدائی طلبہ، متوسطات کے درمیانی طلبہ اور منتہی طلبہ. جو ابتدائی طلبہ ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ تقریر رٹ کر اور حفظ کر کے یاد کرنی چاہیے. یہ ایک سلسلہ بہت زیادہ مفید ہے. حفظ کرنا چاہیے، رٹنا چاہیے اور خوب اچھے سے رٹنا چاہیے. اب کیا چیز رٹیں؟ ایک تو ہمارے یہاں بڑا المیہ یہ ہے کہ تقریر اور خطابت کے نام سے کوئی اس میں فائل سماعی باقی نہیں ہے جس کے نام پر کوئی کتاب نہ ہو. دلکش، دل پذیر اور انقلاب آفری سارے اس میں لوگوں کو نام رکھنا ہوتا ہے تو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون سا اس میں فائل سماعی باقی ہے جس پر ہم نام رکھیں. تو اتنی ساری کتابیں ہیں مارکیٹ میں، بازار میں، کہ اس میں سے صحیح کتاب کا انتخاب ایک ابتدائی طالب علم کے لیے بڑا مشکل اور بڑا مشقت آمیز مرحلہ ہے اس کا. تو میں اپنی طرف سے یعنی میری اپنی رائے کی روشنی میں اس درجے کے طلبہ کے لیے کون سی کتاب بہتر ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن آپ پہلے اپنے اساتذہ سے رجوع کر لیجئے گا، ان کی اجازت ملیں تو پھر اس کے بعد اس کو شروع کیجئے گا. میرے خیال میں ابتدائی طلبہ کے لیے تقریر سیکھیے حصہ اول، اگر کچھ آسان چاہیے تو، اور اگر تھوڑا سا مشکل چاہیے، تھوڑی سی اچھی تقریریں چاہیے، تھوڑا سا اردو جس کا اونچا ہو ایسی چاہیے تو تقریر سیکھیے حصے 2. لمبی تقریریں اس کو تھوڑا سا کاٹنا چھانٹنا پڑے گا اور مختصر کرنا پڑے گا لیکن ہو جائے گی. یا پھر شاہکار تقریروں کے نام سے ایک رسالہ ہے چھوٹا سا، وہ بھی چل جائے گا ابتدائی طلبہ کے لیے. ابتدائی طلبہ اگر 2 سال تک رہتے ہیں تو پہلے سال میں ان میں سے یاد کر لیں. دوسرے سال میں ایک اور چھوٹا رسالہ ہے انقلاب آفری تقریر، 3 یا 4 تقریریں ہیں، زیادہ نہیں ہے اس میں، لیکن بہت اچھی تقریریں ہیں، بہت شاندار ہیں. آپ اردو زبان کی بہت ساری تعبیرات اور کسی چیز کو بیان کرنے کے بہت سارے اسلوب اس مختصر سے کتابچے سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں اچھی تقریریں، ہم کسی کتاب کو نیچا نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ابتدائی مرحلے میں تقریریں رٹوائی جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ذخیرہ الفاظ طالب علم کے ذہن میں اور دل و دماغ میں اترے. اب ہم ابتدائی کتاب ایسی منتخب کرتے ہیں جس میں الفاظ کے ذخیرے کے مقابلے میں جذبات کا زیادہ بہاؤ ہوتا ہے. کرتے ہیں خطاب، آخر ہمارا طالب علم اٹھاتا ہے، دور حدیث تک کرتا رہتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں بھائی آخر کب ہوگا. یہ ایک کتاب کا نام ہے کرتے ہیں خطاب آخر، اچھی ہے، منع نہیں ہے، لیکن ان سب میں جذبات زیادہ ہیں، تعبیرات کم ہیں. آپ کو جو چیز ابتدائی درجے میں سیکھنی چاہیے وہ سیکھنے کا مقصد ان کتابوں سے پورا نہیں ہوتا. تو ابتدائی درجات کے طلبہ اپنی تقریر کی تیاری کے لیے ان کتابوں کو اگر سامنے رکھیں، تقریر سیکھیے حصہ اول اور 2، شاہکار تقریریں، انقلاب آفری، اور بھی ہوگی
آپ اپنے اساتذہ سے پوچھیے اور بھی، لیکن مقصد یہ سامنے رہے کہ اس وقت ہمارا مقصد ہے صاف ستھری دھلی دھلائی زبان میں اچھی تعبیرات آپ کے دل و دماغ میں محفوظ ہو جائیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، مسجد ہے، تھوڑا سا مثال گھنگی سی ہے۔ ایک کتاب میں ہمارے وہاں میں انجمن میں نگرانی کر رہا تھا اور ایک طالب علم کوئی قصہ سنا رہا تھا والدہ کا، ماں پر کوئی قصہ تھا، تو وہ عجیب اللہ کا بندہ، وہ ماں پر قصہ ہے اور وہ قصہ سناتے ہوئے بار بار اس میں یہ لفظ آتا تھا اس کی ماں کی، آگے پورا جملہ تھا، اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن تعبیر کا گھنڈا پر ایسا تھا اور اس بندے کا وقف کرنا وہاں پر یہ سب سامعین کے ذہن کو بگاڑ کر رکھ دیتا تھا۔ تو یہ ایسی کتاب اچھی، اب اس کی جگہ والدہ استعمال ہو سکتا تھا نا، تو یہ مرحلہ پیش نہیں آتا۔ تو یہ مراحل اس لیے پیش آتے ہیں کہ ہم کتاب کے انتخاب میں چوک جاتے ہیں، اس لیے کتاب کا انتخاب آپ ہمیشہ اپنے اساتذہ کی رہبری اور رہنمائی میں کیجیے، انشاءاللہ آپ کبھی چوکیں گے نہیں۔ ہر لکھی چیز رٹنے کے قابل نہیں ہوتی، اس لیے اس باب میں آپ اپنے اساتذہ سے ضرور رہنمائی اور رہبری حاصل کیجیے۔ یہ ابتدائی درجات کے طلباء کے لیے یہ چیز ہے۔ متوسطات کے طلباء کوشش یہ کریں ایسی کتاب پکڑیں جس کتاب میں الفاظ و تعبیرات بھی ہوں اور مواد بھی ہوں، جس میں صرف تعبیرات کا وہ گلشن سجایا ہوا نہ ہو، بلکہ اس میں مواد اور مفاہیم کے پھل بھی لگے ہوئے ہوں، ایسی کتاب آپ منتخب کیجئے۔ ہمارے یہاں عام طور سے ایسا ہو جاتا ہے کہ متوسطات کے طلباء ڈائریکٹ اکابر کی کتابیں، سیدھا براہ راست اکابر کی کتابیں اٹھا لیتے ہیں جس میں مواد ہی مواد ہیں۔ حضرت تھانوی کے خطبات سے، حضرت تھانوی کے خطبات ہمارے سر آنکھوں پر ایک ایک جملے پر آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ تقریر کر سکتے ہیں، تو وہ پورا حضرت تھانوی کی پوری تقریر ہمارا طالب علم 7 منٹ میں کہہ جاتا ہے۔ اور جو ہمارے اکابر کے خطبات اور بیانات ہیں ان کا موقع ابھی نہیں آیا ہے، اور متوسطات کا طالب علم وہ خطبات اور بیانات نکالتا ہے اور اس میں سے ابھی زبان کا نہج، زبان ایک نہج پر نہیں آئی، زبان ایک مخصوص اسلوب میں نہیں ڈھلی، اس سے پہلے جو اس نے ابتدا میں رٹا تھا، جو الفاظ رٹے، جو تعبیرات ابتدائی درجات میں رٹی تھی، اب ان کو استعمال کرنے کا موقع آیا، ان میں مزید جلا پیدا کرنے کا موقع آیا، اور اس نے ڈائریکٹ اکابر کے خطبات اور بیانات اٹھا کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اب ظاہر ہے اکابر کے یہاں عام مجمع سامنے ہوتا ہے، وہ آسان زبان میں دین کی ضروری اور صحیح باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمارا مرحلہ اس وقت یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے متوسطات کے طلباء کو ایسی کتاب کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں الفاظ و تعبیرات ہوں، جس میں اچھی زبان استعمال کی گئی ہوں، اور جس میں مواد ہو، جس میں احادیث بیان کی گئی ہو، جس میں قرآن کریم کی آیات اور اس کے تراجم اور اس کی مختصر سا اس کا مطلب بیان کیا گیا ہو، لیکن اسلوب اس کا واعظانہ نہ ہو، اسلوب اس کا خطیبانہ ہو، یعنی تقریر کے جو انجمنوں میں اور مسابقوں کے لیے جو تقریریں کی جاتی ہیں اس اسلوب پر کی ہوئی ہو۔ ہماری نظر میں ایسے اسلوب پر ڈھلی ہوئی کتابوں میں ایک کتاب ہے ندائے منبر و محراب، خاص کر اس کی پہلی جلد بہت اچھی ہے، اس کی پہلی جلد، اور اس میں تھوڑی سی لمبی تقریریں ہیں، آپ اس کا اختصار کر کے اس کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ متوسطات کے طلباء کے لیے ندائے منبر و محراب مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان کی 6 جلدوں میں ہے یہ، لیکن باقی کی جلدوں میں کچھ غزوات ہیں اور کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں، اس میں بھی آپ اگر تلاش کریں گے تو ہر جلد میں ایک آدھ تقریر آپ کو مناسب مل جائے گی۔ لیکن اگر متوسطات کا طالب علم پہلی جلد ہی اگر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ وہ حاصل کر پائے گا۔ یہ ہو گئی متوسطات کے طالب علم کی بات، اور اس میں اور بھی کتابیں اگر آپ تلاش کریں تو ایسے مل سکتی ہیں۔ یہ ندائے منبر و محراب کی پہلی جلد میں چونکہ بڑی تقریریں ہیں، ہم نے اس کا اختصار کر کے 10-10 12-12 منٹ کی بھی کی ہیں، اس کی PDF انشاءاللہ ہم دے دیں گے مولانا داؤد صاحب کو، وہ آپ تک پہنچا دیں گے۔ تو یہ متوسطات کے طالب علم کے لیے، جو منتہی طلباء ہیں انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے استاد کی رہبری میں
کوئی عنوان منتخب کر کے، کوئی موضوع منتخب کر کے اس پر تیاری کرنی چاہیے، اس پر مختلف کتابیں پڑھنی چاہیے، اور مختلف کتابیں پڑھ کے نوٹس تیار کر کے ان نوٹس کی روشنی میں اب اگر چاہیں اور اس کا عنوان ایسا ہے جس میں کسی اکابر کا بھی کوئی بیان مل جاتا ہے، کسی کا کوئی خطبہ مل جاتا ہے، کسی کا کوئی واعظ مل جاتا ہے، تو اب اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اب مرحلہ آیا اس سے استفادہ کیے جا سکنے کا۔ ہم پہلے ہی خطبات اور بیانات اٹھا لیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں علوم و معارف کا خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن اس کو زبان پر نہیں لا پاتے ہیں کیونکہ الفاظ نہیں ہے اس کو تعبیر کرنے کے لیے ہمارے پاس۔ تو ہم نے پڑھا ہے صرف اکابر کی کتابوں کو جس میں مواد، جس ہر سطر میں مفاہیم اور معانی کا خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو بول نہیں پائیں گے، ہم اس کو بیان نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پہلے دو مرحلے ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ اگر چلنا اٹھنا، اس کو بجائے ڈائریکٹ وہ ریس میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے، دوڑ میں مقابلہ میں حصہ لے سکتا ہے، جب تک کہ وہ گھٹنوں کے بل نہیں چلے گا، پھر وہ اٹھنے کی مشق نہیں کرے گا، پھر وہ بار بار گرے گا نہیں، پھر وہ دیواروں کے سہارے سے پکڑ کر چلنا نہیں سیکھے گا، پھر وہ دھیرے دھیرے تھوڑے فاصلے سے دیوار چھوڑے بغیر دیوار چھوڑ کر وہ چلنا نہیں سیکھے گا، تب جب اس کے بعد جا کر وہ مرحلہ آئے گا، اس سے پہلے وہ مرحلہ نہیں آنے والا ہے۔ تو ہمارا بنیادی مسئلہ اور المیہ یہ ہے کہ ہم ابتدائی جو تدریجی اس کا اسلوب اور درجات ہیں، طریقہ ہے، وہ سب ہٹا دیتے ہیں اور ڈائریکٹ اکابر بن جاتے ہیں۔ تو ڈائریکٹ اکابر بن جانے میں وہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی ہے جو ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ تقریر کے سلسلے میں ابتدائی درجات کے طلباء کو بھی اور متوسطات کے طلباء کو بھی تقریر رٹنی چاہیے، باقاعدہ حفظ کرنی چاہیے، اور منتہی طلباء کو اگر وہ ان راستوں سے گزر کر آئے ہیں تو اپنی تقریر خود تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس تقریر کے تیار کرنے میں اکابر میں سے کسی کا کوئی واعظ مل جاتا ہے اور وہ معاون ہے تو اس میں سے آپ چیز لے سکتے ہیں، کوئی اقتباس لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، اور اس کی روشنی میں اپنی تقریر کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تقریر کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ خطابت کے لیے سب سے بنیادی چیز تقریر کے لیے جو ضروری ہے وہ مطالعہ ہے۔ مطالعے کے بغیر آپ نے زبان و بیان سیکھ لیا، اسلوب آپ کو آ گیا، آپ اچھی تعبیرات آپ نے رٹ لی، سب کچھ آپ کے پاس محفوظ ہے، لیکن آپ نے مطالعہ کر کے اپنا ذخیرہ علم نہیں بڑھایا ہے تو ایک حد تک گاڑی چلے گی، بعد میں یہ گاڑی زیادہ چلنے والی نہیں ہے۔ خطیب کے لیے مطالعہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک عام آدمی کے لیے کھانا اور پانی۔ جیسے ہم اگر کسی موقع سے کچھ کھائے نہیں، اثر میں جیسے آ رہے ہیں اور کچھ کھایا نہیں، عشاء میں کچھ کھایا نہیں، تو رات کو فوراً احساس ہوگا کہ آج ہم بھوکے ہیں۔ ایسے ہی ایک خطیب اور مقرر کو مطالعے کے بغیر اس کی روح کو محسوس ہونا چاہیے کہ آج کچھ ادھورا سا ہے، آج کوئی چیز ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے۔ یہ خطیب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خطابت پر ایک کتاب لکھی ہے، فن خطابت کے نام سے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بغیر مطالعے کے تقریر کرنا ایسا ہے جیسا موسم بہار کے بغیر بسنت منانا، لو میں پتنگ اڑانا۔ تو تقریر کے مطالعے کے بغیر تقریر کرنا ایسا ہے بس آپ ادھر ادھر لفاظی کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں، سامع کو، آپ کے سننے والے مجمع کو کوئی چیز ہاتھ نہیں لگے گی، اور جس مجمع کو کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی ہے وہ پھر بار بار آپ کے پاس آئے گا نہیں، وہ اٹھ کر پھر دوسری مسجد میں چلا جائے گا۔ اور ایسا آپ دیکھتے ہیں بہت سی مسجدوں میں خطیب اگر مطالعہ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطالعہ نہ کرنا ممبر پر جھلکتا ہے۔ بہت تجربہ کار ذہن نہیں، چھوٹا موٹا طالب علم بھی محسوس کر لیتا ہے کہ ہمارا خطیب تیاری کر کے نہیں آیا ہے۔ تو آپ مطالعے کی کمی آپ کو ہر قدم پر آپ کا راستہ روکے گی، اس لیے بغیر مطالعے کے کام نہیں چلنے والا ہے۔ تو سب سے اہم چیز ایک خطیب کے لیے، ایک مقرر کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطالعہ کریں۔ ابتدا میں آپ کس چیز کا مطالعہ کریں گے؟ تو شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ ایک خطیب کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس میں دلچسپی بھی ہوگی، آپ آسانی سے اس کو نبھا سکتے ہیں اور اس کو آگے تک لے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو ذوق اور آپ
کا جو وجدان ہو اس کے مطابق آپ اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں مطالعے کے سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. مطالعے کے علاوہ کیا چیز اور خطیب کے لیے ضروری ہے؟ ایک خطیب کے لیے اور ایک مقرر کے لیے آواز کا اتار چڑھاؤ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ اپنی پوری تقریر ایک ہی مثلا ہمارے یہاں عام طور سے آواز کے سلسلے میں یہ سمجھا جاتا ہے اور ہمارے اداروں کی جو انجمنیں ہوتی ہیں اور اس میں جو طلبہ تقریر کرتے ہیں اس میں بڑا مشہور بھی ہے کہ اگر 50 نمبر چاہیے 100 نمبر چاہیے 50 میں سے 50 یا 100 میں سے 100 نمبر چاہیے تو چلا دینے کا. چیخنا چلانا تقریر کا دوسرا نام ہو جاتا ہے. تو جو چیخا جو چلایا اس کو زیادہ نمبر مل جاتے ہیں. جس نے اچھے اسلوب سے اچھے اشاروں سے اچھے طریقے سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو آواز کا اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے. نہ اتنا چیخیں اور چلائیں کہ مجمع پریشان ہو جائے اور نہ اتنی مختصر آواز سے گفتگو کریں کہ سامع کو لگے کہ کوئی 80 سالہ خانقاہی بزرگ تشریف لایا ہوا ہے. وہ ہمارے سامنے دھیرے دھیرے بہت ہولے ہولے اچھی بہت دھیمی آواز میں اپنا درد دل پیش فرما رہے ہیں. تو نہ اتنی مختصر سی آواز ہو نہ اتنی دھیمی آواز ہو کہ مجمع تک وہ آواز ہی نہ پہنچے اور نہ اتنا چیخنا چلانا ہو کہ مجمع سامنے سے ہٹ جائے کہ یہ کبھی بھی ہمیں مار سکتا ہے. تو ایسا ہے. اور جو ایک خطیب کے لیے آواز کے بعد ایک اور چیز جو ضروری ہوتی ہے, آواز سے مجھے یاد آیا کہ ایک شاعر تھے, انہوں نے وہاں مشاعرے میں پڑھنا شروع کیا. اچھا نہیں پڑھ رہے تھے, وہ صرف گا رہے تھے اور گانے میں بھی آواز اچھی نہیں تھی. وہ قریب الصوت تھے تو آواز اچھی نہیں تھی ان کی اور بہت چیخ چلا کر بہت بے ہنگم پکار کے ذریعے تو مجمع بڑا پریشان تھا. اب جو ناظم جلسہ ہوتا ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کسی بھی طرح کوئی بھی اسٹیج پر آئے اس کو نبھانا اس کی ذمہ داری ہے. تو اس نے غزل ختم کی, اس کے بعد دوسری غزل اس نے شروع کی اور جو اس نے لمبی آواز کھینچی تو وہ ناظم جلسہ نے کہا کہ سبحان اللہ کیا مطلع اٹھایا ہے. پیچھے سے کسی نے کہا شاعر اٹھا دو آپ. ہم مطلع اٹھانے میں آپ شاعر اٹھا دو یار. تو ایسا ہو جاتا ہے جب آدمی بہت زیادہ چیختا. یہ موسم اور یہ زمانہ چیخنے چلانے کا نہیں. آپ یوٹیوب پر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ خطیب اب نہیں چلتے ہیں جو بہت زیادہ چیختے چلاتے ہیں. آپ کا اسلوب, آپ کا لب و لہجہ آپ کا مارکیٹ میں اور بازار میں چلے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. ان حضرات کے ابھی حال کے جو بیانات ہیں آپ دیکھیں وہ کوئی بہت چیختے چلاتے نہیں ہیں. دیکھو میں ان کی نقل کرنے کا نہیں کہہ رہا ہوں, اس پر میں آگے بات کرتا ہوں. وہ بہت زیادہ چیختے چلاتے نہیں ہیں. تو چیخنا چلانا اس وقت جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ چیخنے چلانے کو پسند نہیں کرتا. اب ہم اتنا چیخ رہے ہیں. اچھا لب و لہجے کے ساتھ کوئی مناسبت بھی ہونی چاہیے. آپ جو چیز بول رہے ہیں اس میں اگر مضمون ایسا ہے کہ چیخنے کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے اور خطیب کہہ رہا ہے میرے دوستوں علم حاصل کرنا چاہیے. مجمع آپ بھائی کرنا چاہیے پر چلا کیوں رہا ہے؟ اس میں ایسی بات ہے جو اس میں اتنا چلانا. تو وہ مجمع ان سب چیزوں کو نوٹ کرتا ہے. اگر ہم نے ان مرحلوں پر یہ سب کمیاں دور نہیں کی تو بعد میں لوگ آپ کی بات سنیں گے, آپ کی مسجد والے آپ سے جڑے رہیں گے, لیکن پیچھے ایک بات ضرور بولیں گے کہ مول صاحب بہت چلاتے ہیں. تو یہ کمی ہے, بہت زیادہ چلانا ہے. اچھا پھر آپ مثلا جمعیت کا کوئی پروگرام ہے یا مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد احتجاجی کال ہے کسی جماعت کی طرف سے کہ ہماری مسجدوں کی حفاظت کرو وغیرہ وغیرہ, اس پر کوئی کال ہے اور احتجاج کرنا ہے جمعے کے بعد. اب خطیب جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے بھائیوں میں نماز کے بعد باہر نکلنا چاہیے اور سڑکوں پر رہتے ہیں. تو آپ غزل سنا رہے ہیں, قوالی سنا رہے ہیں, مجمع کو سلانا ہے کہ باہر بھیجنا ہے. تو اتنی دھیمی اب یہ مضمون زور سے بیان کرنا ہے اور اسے اب کہنا چاہیے کہ اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں. تو مجمع کو لیں گے کہ نہیں کچھ کہہ رہا ہے کہ اپنے کو جانا پڑے گا. اب آپ ایسا بولیں گے ٹھیک ہے جانا پڑے گا تو سنے گا نہیں ہماری باتیں. تو آواز کے اتار
اتار چڑھاؤ میں اور لب و لہجے میں مضمون کی مناسبت سے ہماری آواز اونچی اور نیچی ہونی چاہیے، اور لب و لہجہ بھی ہمارا اسی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ عام طور سے ہمارے وہاں جو بچہ ہوتا ہے اس میں لب و لہجے کے سلسلے میں، اسلوب کے سلسلے میں لکھا ہوتا ہے۔ لب و لہجہ کیا چیز ہے؟ آپ جو بات بیان کر رہے ہیں اس کے اثرات آپ کے اوپر آنے چاہیے۔ آپ اگر خوشی کی بات بیان کر رہے ہیں تو خوشی کے اثرات آپ پر آنے چاہیے۔ آپ اگر غمی کی بات بیان کر رہے ہیں تو آپ کا لہجہ غم والا ہو جانا چاہیے، آپ کی آواز گلوگیر ہو جانی چاہیے، یعنی رنگ جانی چاہیے آپ کی آواز۔ اگر آپ کوئی غم، جیسے ابھی ہمارے عزیز طالب علم بیان کر رہے تھے، اس میں تقریب میں وہ مرحلہ آیا حد ہو گئی ظلم و ستم کی۔ اس سے پہلے والا جو پیراگراف تھا کہ جو ذات ہمارے لیے تڑپتی رہی، بگڑتی رہی، ان کے ساتھ ہم نے کیا، تو اب یہ غم والا لہجہ تھا۔ اس میں اگر وہ بہت زیادہ چیختے چلاتے اور جوش کے ساتھ بیان کرتے تو مجمع میں وہ اثر پیدا نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے۔ تو ایسے تقریر میں یہ جو انقلاب آفری تقریر جس کا میں نے حوالہ دیا، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے اس میں انہوں نے رمز لگائے ہیں اور بتایا کہ اس پیراگراف میں آپ کو چیخنا ہے، اس کو آہستہ بولنا ہے، اس کو غم کے ساتھ بولنا ہے، اس کو جوش کے ساتھ بولنا۔ اس سے زیادہ چاہیے کیا میرے دوست؟ یہی تو چاہیے ہم کو۔ اتنی رہنمائی موجود ہے کہ کس پیراگراف کو کیسے بولنا، کس پیراگراف کو، کس اقتباس کو مجمع کے سامنے کیسے ادا کرنا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، تھوڑا سا اردو آپ کو محنت کرنا پڑے گا اس کو رٹنے کے لیے، لیکن اگر آپ نے اس کی 4 تقریریں رٹ لی تو دوسری جو مارکیٹ میں مل رہی اس میں فائل سمائی والی، ان کی 10 کتابوں سے بہتر ہے یہ 4 تقریریں۔ تو لب و لہجہ آپ کا تقریر کی مناسبت سے اور جو مضمون آپ بیان کر رہے ہیں اس کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا بیان، اکھی تقریر، پورا بیان ہنس کے کرنا چاہیے۔ عام طور سے اگر مجھے صدر جلسہ کی طرف سے اس کو مرض کہنے کی اجازت ہو تو میں چونکہ جماعت کا ہوں اس لیے میں تھوڑا سا تبلیغ کے سلسلے میں کہہ سکتا ہوں۔ تو تبلیغ والے احباب میں یہ بات ہوتی ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم بیان فرماتے ہیں اور پھر مسکراتے ہیں۔ یہ مسکرانے کا موقع نہیں ہے۔ آپ جو بیان فرما رہے ہیں اس کا اثر آپ کے چہرے پر، آپ کے ہاؤ بھاؤ، آپ کے حرکات و سکنات پر اس کے تاثرات ہونے چاہیے۔ اب جیسے ہمارے یہاں ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب ہے، وہ بہت ہنستے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ انتقال ہو گیا ماشاء اللہ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی انتقال کی خبر سنا رہے ہیں اور اس کا کوئی تاثر نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے سینے میں نا پتھر نہیں رکھا ہے، ایک دھڑکتا ہوا دل ہے ہمارے سینے میں، تو ہم جو بولیں، آپ جو بول رہے ہیں اس کا اثر آپ پر نہیں ہے، تو پھر آپ کیا توقع کریں گے کہ آپ کی باتوں کا اثر مجمع پر ہوگا؟ ظاہر ہے ہم جو بول رہے ہیں خود اس کا اثر ہم نے قبول نہیں کیا ہے، تو پھر مجمع کیسے اثر قبول کرے گا؟ تو مجمع پر اثر ڈالنے کے لیے، اپنی بات میں اثر انگیزی پیدا کرنے کے لیے جو مضمون ہے اس مضمون کی مناسبت سے ہمارا لب و لہجہ اور ہونا چاہیے۔ ہمارا لب و لہجہ مضمون کی مناسبت سے ہو، اس کے لیے ایک آسان طریقہ یہ بتایا جاتا ہے۔ مطالعہ تو کرتے ہوں گے سبھی، نہیں کرتے ہیں تو کرنا چاہیے۔ مطالعے کی 2 قسمیں ہیں، ایک خاموش مطالعہ ہم کرتے ہیں، دوسرا مطالعہ ہوتا ہے جہری مطالعہ۔ 5-10 منٹ آپ کوئی کتاب پڑھیں تو اس کو بلند آواز سے پڑھ لیجیے، اتنی بلند آواز کہ آپ کے کانوں میں آواز آئے، اڑوس پڑوس کو تکلیف نہ ہو، اور کوشش کیجیے کہ جو مضمون کتاب میں بیان کیا جا رہا ہے اس مضمون کے اثرات اور اس کا آپ کے لب و لہجے میں اس چیز کے اثرات آئیں۔ تو اگر آپ جہری مطالعہ کریں گے، روز 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ نکال کر اگر آپ جہری مطالعہ کریں گے، بآواز بلند کتاب پڑھیں گے، تو وہ تاثرات اور وہ اسلوب اور وہ لب و لہجہ آپ کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک اور ضروری بات جو ہمارے تیسرے طبقے کے طلباء کے لیے ہیں، جو اپنی تقریر خود تیار کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات جو اپنی تقریر میں پیش کرنے والے ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بغیر ترتیب کے آپ کوئی بات اگر پیش کرتے ہیں تو
اس میں ٹھیک ہے وہ اپنی بات ہو جائے گی، لیکن وہ ایسی بات چلی. اب ہمارے وہاں ایک اسلوب یہ بھی چل پڑا ہے کہ ایک بیان شروع ہو رہا ہے، ایک قصہ شروع ہوا، بیچ قصے میں خطیب صاحب دوسری گلی میں نکل جاتے ہیں، وہاں ایک قصہ چھیڑا، تیسری گلی میں نکل جاتے ہیں، وہاں ایک قصہ چھیڑا، قبل اس کے کہ وہ مکمل ہو چوتھی پگڈنڈی کی طرف رخ کرتے ہیں. پھر جب بیان ختم ہوتا ہے تو سب سمجھتے ہیں، یا کبھی کبھی یوں کہتے ہیں ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ جو یہ کہہ رہا ہے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، سمجھو یہ کہیں اور گیا تھا. تو آپ کی بات مرتب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ جب اکابر بن جائیں اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں کوئی بات ڈالی جائے، حاشا وکلا نعوذ باللہ ان کی تنقید نہیں ہے، لیکن اگر ہم انجمن میں یہ کریں اور ہم بھی یہ کہنے لگے کہ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا دوستوں بزرگوں، تو سمجھو کہ یہ گڑبڑ ہے، یہ غیر مرتب تقریر ہے. ہمارے گھر پہ کھانا پکتا ہے نا، ہم روز وہی کھاتے ہیں. کبھی کبھی وہ بچے کہتے ہیں روز روز وہی بناتے ہیں، وہی چیز. وہ یوٹیوب پر بھی وہ کڑی کھچڑی دیکھتا ہے کھانے میں، لیکن اس کو وہاں دلچسپی اس لیے ہے نا کہ وہ مرتب ترتیب، وہاں کا سلاڈ بھی جو ہے وہ سجا کے وہ پیش کرتا ہے، تو اس کو بڑا اچھا لگتا، دیکھنا اچھا لگتا ہے. کھانے کی بات تو دور کی ہے، گھر پہ مہمان آتے ہیں وہی چیزیں جو ہم روز کھاتے ہیں، لیکن آج اماں نے اور بہن نے تھوڑا سا اس کو سجا کر پیش کیا ہے، ترتیب اور سلیقے کے ساتھ پیش کیا ہے، تو وہ نظروں کو بھی بھاتا ہے، اور جو چیز نظروں کو بھاتی ہے وہ خود بخود اتر جاتی ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو جیسے کھانا پیش کرنے میں ترتیب ضروری ہے، ایسے ہی اپنی بات پیش کرنے میں بھی ترتیب ضروری ہے. اگر آپ مرتب اپنی بات پیش کریں گے، مجمع آپ جیسے کہہ رہے ہیں شروع آپ کا بیان، 3 باتیں ہم بیان کریں گے اور آپ نے مرتب 3 باتیں بیان کی، تو آپ کے لیے پیغام دینا آسان ہوگا اور مجمع کچھ لے کر جائے گا. آپ نے بہت قیمتی باتیں بیان کی غیر مرتب، مجمع سے آخر میں پوچھو کیا معلوم ہوا، ایک آدھ بات وہ بتائے گا، مرتب باتیں اس کے ذہن میں اترتی ہے، غیر مرتب باتیں نہیں اترتی ہیں. ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں بدائع الصنائع کیوں مقبول ہے، اس کی قبولیت کی من جملہ وجوہات میں سے ایک بہت اہم وجہ اس کی حسن ترتیب ہے. اسی لیے کوئی فقیہ اور مفتی وہ اس کو پڑھے بغیر آگے نہیں گزرتا ہے، اس کی حسن ترتیب ایسی ہے کہ ایک بار آپ شروع کریں تو اس کا پورے باب کا خلاصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. وہ شروع میں ذکر کرتے ہیں، کتاب الطہارت شروع تو وہ شروع میں ذکر کرتے ہیں کہ اس میں اتنی ذیلی اقسام ہے، یہ ہے، تو پورا ترتیب وار بیان ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کا خلاصہ بھی نوٹ کرنا چاہیں نا 2 صفحوں پہ، تو بہت آسانی سے اس کا خلاصہ نوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے تیسرے طبقے کے طلبہ ہیں وہ اپنی تقریر کی تیاری میں اس کو ضرور ملحوظ رکھیں کہ آپ کی تقریر اور آپ کا بیان اور آپ کا خطاب مرتب ہونا چاہیے. ایک چیز جس کی ہمیں اس موقع سے ضرورت پڑتی ہے، سلاست، تسلسل جس کو کہتے ہیں. تسلسل تیز رفتار کے ساتھ جملوں کے بولنے کا نام تسلسل نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم وہ راجدھانی کی رفتار میں ساری تقریر جو 10 منٹ میں ہونی چاہیے، اگر 5 منٹ میں مجمع کے سامنے اگل دے تو یہ تسلسل اور سلاست ہے نہیں. اس میں تو آپ الفاظ سمجھ آئیں گے، آپ کا سامنے پہلا جملہ سمجھے، اس سے پہلے آپ تو تیسرے جملے پر ہیں، تو مجمع لے کر کیا جائے گا. تو اس لیے سلاست اس کا نام ہے کہ ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ فوراً آ جائے مناسب رفتار کے ساتھ. ایک جملے کے بعد، جیسے ابھی ہمارے عزیز عبد الرحمن جو نظامت فرما رہے تھے، وہ ٹھیک ہے، مناسب رفتار ہے. ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ آ جانا چاہیے، یہ مناسب رفتار ہے. اتنی بھی کم نہیں جتنی ہمارے طلبہ انجمن میں چیٹنگ کرتے ہیں. وہ بولیں گے بھائیو دوستوں بزرگوں کو 1.5 منٹ تک تو ایسا دیکھتا ہے، لاکھوں کا مجمع اس کے سامنے، 5 آدمی بیٹھے ہیں اور وہ یوں پورا گردن گھماتے ہیں. وہ اصل میں ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے، وقت گزاری کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے میری 7-10 منٹ کا وقت، تو اس کے لیے وہ بیچ میں وقفہ لیتا ہے، ہر 2 جملے کے بعد لمبا وقفہ. وہ تسلسل میں مخل ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو تسلسل کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ساری تقریر ایک ہی سانس میں پڑ جائیں، اور یہ مطلب بھی اتنا بھی کمی نہیں کرنا ہے کہ ایک جملے کے بعد سامنے کو انتظار ہو کہ حضرت کچھ لب ہلائیے، کچھ فرمائیے، یا مضمون اوپر سے نہیں اتر رہا، کیا مسئلہ ہے، کچھ تو بولیے. تو ایسا
سلاست اس کو کہتے ہیں. ایک خطیب تھے, وہ بیان فرما رہے تھے اور تسلسل کی کمی تھی, بہت لمبا بیان ہوا اور ایک ایک جملے کے بعد کافی وقفہ لے رہے تھے. اب مجمع میں سننے کی تاب نہیں ہوتی ہے. وہ زمانہ گیا کہ شاہ اللہ بخاری رات رات بھر تقریریں کرتے تھے, اب مجمع میں سننے کی تاب نہیں, تو ایک ایک کر کے سمجھانا شروع ہو گئے. ایک آدمی بیٹھا رہا 2 گھنٹے کی تقریر میں ان کی آخر تک, اور انہوں نے بیان کے بعد فرمایا کہ تو بڑا قدردان آدمی ہے, آخر تک بیٹھا رہا. غازل آپ جس کرسی پر بات فرما رہے تھے وہ میری ہے, وہ آپ دے دیجیے تو بندہ بھی گھر کو روانہ. تو اتنا تسلسل کم نہیں ہونا چاہیے کہ مجمع رخصت ہو جائے. تو سلاست آپ محفوظ رکھیں. ایک اور چیز ہے جس سے آپ اپنی تقریر میں اور اپنے واعظ اور خطاب میں اثر انگیزی پیدا کر سکتے ہیں, وہ ہے آپ کا اشارہ. اشارہ ضرور ہونا چاہیے تقریر میں. اگر اشارہ نہیں ہے, اشارہ صرف ہاتھوں کے ہلانے کا نام نہیں, آپ کے چہرے میں, آپ کی آنکھوں سے, آپ کے ہونٹوں سے, آپ کی پوری باڈی سے, جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں, اور جس کے لیے یہ لاکھوں روپے کی فیس لیتے ہیں, وہ سکھاتے ہیں کہ آپ کس موقع سے کیا اشارہ کریں گے. تو وہ چیز بھی ہمارے یہاں بڑی کمی ہوتی ہے, آدمی اشارہ ہی نہیں کرتا. ہمارا طالب علم جو ہاتھ باندھ کر اس کو کہتے ہیں استاد کے سامنے ہاتھ باندھنے, وہاں نہیں باندھتا ہے, وہ جوڑ میں باندھتا ہے ہاتھ, تو وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور وہ 10 منٹ تک اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑتا. تو ہاتھ آپ چھوڑ دیجئے اور ہمت کے ساتھ اشارہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ہمت کھل جائے گی, آپ کا حوصلہ, آپ کو لگے گا کہ میں کچھ مجمع کو پلا رہا ہوں, میں مجمع میں کچھ اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اشارہ ضروری ہے. اشارے کا ثبوت احادیث سے بھی ملتا ہے, بلکہ 20 احادیث ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ نے اپنی انگلی اور دوسری انگلی کے اشارہ کر کے فرمایا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت, میری بعثت اور قیامت کا آتیں, اس میں بھی اسی طرح اشارہ فرمایا. آپ نے وہ مشہور تقریر قبر والی سنی ہوگی کہ قبر میں پسلیاں, جب وہ قبر بھیجے گی اور دبائے گی تو پسلیاں آپ نے ایسے اشارہ کر کے بتایا. تو جگہ جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں اور آپ کی احادیث میں اشاروں کا تذکرہ ملتا ہے. بلکہ آپ کا لب و لہجہ, وہ ابھی جو میں تاثرات کی بات کر رہا تھا کہ آپ کے اوپر وہ اثر طاری ہونا چاہیے. اور روایتوں میں ایک موقع سے ایک صحابی نے ارشاد فرمایا, آپ نے ایسا خطبہ دیا اور ایسا واضح ارشاد فرمایا, آپ کی رگیں کھل گئی, آپ کی آواز بلند ہو گئی, آپ کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی, اور آپ اس طرح خطاب فرما رہے تھے گویا آپ سخت غصے میں ہوں اور ہم کو کسی لشکر کے حملہ کرنے سے بچا رہے ہیں اور کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے لوگ جو ہے نا وہ لاکھوں ہزاروں روپیہ فیس دے کر اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سیرت نہیں پڑھتے ہیں, سیرت کے قدم قدم پر تقریر و خطابت میں بھی رہنمائیاں موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح واعظ فرماتے تھے, یہ مستقل ایک عنوان ہے اور لوگوں نے اس پر لکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اشارے بھی ملتے ہیں. اشارے سے بہت سی مرتبہ مجمع کو مضمون کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اقبال کا مشہور شعر ہے, آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر, اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر. یہ چراغ رخ زیبا کیا ہے, کبھی اصل میں کبھی غور ہی نہیں کیا تھا اور کبھی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ چراغ رخ زیبا کیا ہے. لوگ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے تھے. ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب دعوت برکاتہم کا ایک ویڈیو بیان دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے یہ شعر پڑھا, آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر, اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر. کیوں اشارہ فرمایا؟ تو پھر وہ لائٹ جلی, بتی آئی کہ یہ ہے چراغ رخ زیبا, آنکھوں سے ڈھونڈنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہ کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا, انگلی کے 2 اشاروں سے مسئلہ پورا شعر مجمع کی سمجھ میں آ گیا. تو اشارے بہت اچھا رول ادا کرتے ہیں آپ کی تقریر میں اثر انگیزی پیدا کرنے کے لیے. ہاں, اشارہ تھوڑا سا مناسب ہونا چاہیے آپ کے مضمون کے. ہمارے وہاں انجمن میں ایک طالب علم اشارہ نہیں کر رہا تھا, میں نے کہا بھائی اشارہ کر, وہ نہیں, میں نے بہت دباؤ ڈالا, تو پھر اس نے کہا کہ یہ آسمان اور زمین گواہ ہے. نہیں کرتا تو اچھا تھا بھائی, اس نے زمین کو آسمان بنا دیا, آسمان کو زمین. تو تھوڑا سا مناسبت سے ہونا چاہیے. آپ بہت زیادہ اشارے کی طرف توجہ نہیں دے پاتے تو ہاتھ ہلا دیجیے. آپ ہاتھ ہلا دیں گے, پھر دھیرے 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 دھیرے
یہی اشارے آپ کے اندر سے، یہ کوئی کتابوں میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اس موقع سے آپ کو یہ اشارہ کرنا چاہیے، جیسے دلیل کے موقع سے آپ کسی چیز کی مذمت کر رہے ہیں تو ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، آپ چوکڑی کا نشان کیجیے، وہ لکھا ہے لوگوں نے، لیکن ان سب کی طرف آپ توجہ نہ بھی دیں، خالی اتنا کر لیں کہ اپنے ہاتھ ہلا لے، تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خاصی منزل تو یوں ہی طے ہو جائے گی۔ تو اشارے ہماری تقریر میں ہونا چاہیے۔ اور وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ آگے میں بیان کر رہا ہوں، جو کامیاب خطیب ہیں انہیں سننا، دیکھنا اور ایک حد تک ان کی نقل کرنے کو اپنا معمول بنا سکتے، ایک حد تک۔ آپ طالب علم کی زندگی میں، ہمارے وہاں ایسے طلبہ گزرے ہیں کہ پوری زندگی، پورا 9 سال 8 سال انہوں نے طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لب و لہجے اور طرز میں خطاب کیا اور مسابقے انہوں نے جیتے، محفلیں لوٹ لی، لیکن وہ سب رٹا رٹا سرمایہ تھا۔ عوام میں کب تک آپ یہی راگ لاگو گے؟ کب تک ایک ہی وہ جھنجھنا بجا کر اپنا کام نکالو؟ آپ مداری تھوڑی ہیں کیا جگہ وہی ایک چلائیں گے؟ لوگوں کو نیا چاہیے، لوگوں کو نیا مضمون چاہیے، آپ تو محتاج ہیں ان کے۔ تو کسی خطیب کی کامل پیروی کبھی نہ کیجیے، خاص کر ایسے خطیب کی جن کے لب و لہجے کو اپنانے کے لیے آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ چاہیے، اشارے چاہیے، تھا پھر آپ اس کو نبھا نہیں پائیں گے۔ ہاں ہمارے اساتذہ میں ہیں یا ہمارے علاقے کے علماء میں کوئی خطیب ہے تو آپ اس پر شربہ اتار سکتے ہیں، آپ تھوڑا سا اس کی نقل کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خطیبوں کو سننے کا معمول بنانا چاہیے اور ان کی جزوی چیزیں جو پسند آئے اس کو آپ اپنا لیں، اور ان جزوی چیزوں کو اپنا کر آپ اپنی تقریر میں حسن پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک خطیبوں کو اور ان مقرروں اور واعظوں کو سننے اور دیکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کس موقع سے وہ کس طرح مجمع سے خطاب کرتے ہیں، کس موقع سے وہ مجمع کو کیسے اپنے سحر میں گرفتار کرتے ہیں، اپنی باتوں کے جال میں ان کو پھانستے ہیں، کیسے کسی چیز پر ابھارتے ہیں، وہ چیز ہمیں ان سے سیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ خطیبوں کو بھی سننا چاہیے۔ ایک چیز افتتاحیہ، ہمارا جو مضمون کا شروع کا حصہ ہے، اب جو دو پہلے طبقے والے ہیں ان کی ہاں تو ٹھیک ہے کہ وہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ رٹیں گے، لیکن جو ہمارا تیسرا طبقہ ہے جو اپنی تقریر خود تیار کرنا ہے، افتتاحیہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ ایسا افتتاحیہ شروع کا پیراگراف، آپ کی تقریر کا ابتدائی حصہ وہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ مجمع آپ کی طرف لپکے۔ اب آپ ہر روز آپ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی اور حضرت آدم کو بھیجا، تو مجمع 5 منٹ ہم آرام کر لیتے، یہ آئے گا سیرت پر دھیرے دھیرے دھیرے، اور 1,24,000 انبیاء آئے وغیرہ وغیرہ، وہ وہاں سے چلتا ہے۔ تو ہر بدنظری عنوان ہے جمعے کے خطاب میں اور چل رہا ہے حضرت آدم سے، تو یہ ناانصافی ہے مضمون کے ساتھ، عنوان کے ساتھ۔ تو ایسا افتتاحیہ ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی طرف لپکے۔ شاہ اللہ بخاری رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ خطاب کرنے کے لیے بیٹھے اور فرمایا کہ کیا خطاب کرے جی، ہماری تہائی زندگی، ہماری 1/4 زندگی جیل میں کٹی اور 3/4 زندگی ریل میں کٹی، تو ریل اور جیل والی ہماری زندگی ہے، کیا خطاب۔ بہت جیل میں گئے تھے اور بہت سفر کرتے تھے، ہندوستان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں شاہ صاحب کا خطاب نہ کیا ہو، گاؤں گاؤں جا کر خطاب فرمایا اور رات بھر خطاب کرتے تھے۔ عشاء کی نماز سے خطاب شروع ہوتا تھا، فجر تک ان کا خطاب چلتا تھا، اور مجمع میں مجال ہے کہ کوئی ایک آدمی اٹھ کر مجمع سے نکل جائے، تو بہت اچھا خطاب فرماتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنی تقریر یہاں سے شروع کی کہ 1/4 ہماری جیل میں کٹی زندگی اور 3/4 ریل میں کٹی۔ ہم جب بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شاہ جی واہ، اور جب ہم جیل جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شاہ جی آہ، اور اسی میں ہو گئی ہماری زندگی تباہ۔ تو اب یہ مجمع کو گرفتار کرنا ہے اپنے سے، اب یہاں کا کوئی بندہ اٹھ کر جا نہیں سکتا۔ یہ شاہ جی کو اللہ تعالیٰ نے اسلوب دیا تھا، وہ ایک بار بات شروع کر دیں پھر کوئی ہل نہیں سکتا۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں حضرت شاہ صاحب کا خطاب طے ہوا، اور علی گڑھ والے اور دیوبند والے پرانی چپقلیش باہمی کشمکش ایک زمانے میں خاصی رہی ہے، اور یہ چونکہ آزادی وغیرہ میں حصہ لیتے تھے، اور اس زمانے میں علی گڑھ کی پالیسی انگریزوں کے ساتھ تعاون کے ساتھ وہ کرنے کی تھی، تو ان کا خطاب طے ہوا تو طلبہ نے اس کا مخالفت کی اور کہا کہ آج کسی حال میں شاہ صاحب کو خطاب نہیں کرنے دیں گے۔ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بچوں دیکھو میں تقریر نہیں کروں گا، میں خطاب نہیں کروں گا، میں بالکل کوئی بیان نہیں کروں گا۔
آپ مجھے قرآن پڑھنے کی تو اجازت دیں گے یا نہیں؟ تو مجمع کو تھوڑا صاف سن گیا. آپ نے کہا کہ وہ چونکہ شہید تھے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے, کہ کیا میں اپنے نانا کو کل کو قیامت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی امت نے مجھ کو آپ کا کلام بھی نہیں سنانے دیا؟ تو ایک دم سے سب طلبہ چونک گئے. کہا نہیں ٹھیک ہے, آپ قرآن پڑھیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں بولیں گے. پاؤ پارا پڑا ہونا ہے, اور بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. وہ قرآن ایسی چیز ہے کوئی ہٹ نہیں سکتا وہاں سے. پھر انہوں نے کہا کہ اجازت ہو تو ترجمہ کر دوں, آپ منع کریں گے تو نہیں کروں گا. اب چونکہ وہ قرآن کے ذہن میں اور ان کی بات میں گرفتار, تو طلبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہاں ترجمہ کر دیجیے, پھر آگے مت بولیے گا. پھر ترجمہ کرنے کے بعد کہا اجازت ہو تو ہلکی پھلکی تفسیر کر دوں. اب چونکہ وہ ترجمے سے مانوس ہو چکے تھے, شاہ صاحب سے مانوس ہو چکے تھے, انہوں نے کہا اجازت ہے. فجر تک وہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں حضرت نے بیان کیا. تو یہ چیز ہے مجمع کو اپنے قابو میں کرنے کا. تو یہ چیز ہوتی ہے آپ کے افتتاحی کلمات سے. تو افتتاحی کلمات ہمیشہ خوبصورت ہونے چاہیے, مجمع کو کھینچنے والے ہونے چاہیے. رٹے رٹائے پرانے فرسودہ افتتاحیے نہیں ہونے چاہیے. جیسے ہمیشہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت انعام فرمایا, تو وہ جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں جو بزرگ کرسیوں پر, روز بیان شروع کریں تو روزانہ وہیں سے ان کا بیان سننا رہتا ہے. ابتدائی اچھا ہونا چاہیے, اختتام بھی اچھا ہونا چاہیے. اختتام میں آپ کوشش کیجئے کہ اپنے تقریر کا خلاصہ اور لب لباب اور پیغام مجمع کے سامنے بیان کر دیجیے. نہیں تو آپ نے گھنٹہ بھر تقریر کی, مجمع نے سنا, واہ واہ کی, لیکن بات پوچھے نکل کر کیا لیا؟ کوئی پیغام ہی نہیں دیا آپ نے. مجمع خود سے تھوڑی عرض کرے گا پیغام, آپ کو دینا پڑے گا کہ یہ پیغام ہے, اس کا آج کی ہماری اس مجلس کا خلاصہ 3 باتیں ہیں. تو اس طرح اگر آپ پیغام نکال کر دیتے ہیں تو بھی اچھا رہے گا. اور ایک آخری سال کے جو طلبہ ہیں ان سے 4-5 منٹ کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں. آخری سال کے جو طلبہ ہیں, ہم عام طور سے انجمنوں میں اردو تقریر میں انگریزی الفاظ بیچ میں داخل کرنے کی, بلکہ کہیے گھسیڑنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی رہی صحیح اردو مدرسوں میں, باقی کہیں نہیں, یونیورسٹیوں کالجوں میں. اس کا بھی اگر ستیہ ناش ہو گیا, اس کے بھی بخیے ادھیڑ دیے گئے, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو منع کرتے ہیں. لیکن آخری سال والوں کو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اب عوام میں اتنی زیادہ استعداد نہیں ہے کہ آپ خالص اردو میں, اور وہ بھی اردو معلیٰ میں خطاب کریں اور وہ سمجھ جائیں, تو اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ آخری سال میں کوشش کیجئے کہ جو عوام میں تھوڑی سی رائج زبان ہے, کچھ انگریزی کے متبادل الفاظ آپ داخل کیجئے. اب ہمارا طالب علم مجمع کے سامنے کہتا ہے ہمارا معتد بھی ہی مجمع نماز نہیں پڑھتا, اس کو معلوم نہیں غریب کو معتد بھی کس کو کہتے ہیں. تو آپ اس کی جگہ کوئی انگریزی یا کوئی آسان لفظ لے آئیے, تو وہ اس کی کوشش کرنی چاہیے. ایک ناظم صاحب تھے, انہوں نے نظامت میں ایک مولانا کے ساتھ وہ گئے ہوں گے کسی دیہات میں, انہوں نے شروع کیا, کہا میں تو مولانا کا خادم ہوں, اور حضرت اور ہماری نسبت کیا ہے؟ حضرت والا کشمیر کا خادم ہے اور میں ٹاٹ کا پیبند ہوں. حضرت علم و عمل کے آفتاب ہیں اور میں ایک بجھا ہوا دیا ہوں. حضرت تقویٰ و طہارت کے مہتاب ہیں اور میں ٹمٹماتی ہوئی قندیل ربانی ہوں. حضرت پہاڑ ہے اور میں ایک مشت بے غبار ہوں. تو مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا, کہا مول صاحب ہم نے کئی حمد نہیں پڑھے, اتنو حمد پڑھی کہ حضرت دیکھ چھنے تمہیں چمچو. ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اتنا اونچا خطاب کریں کہ مجمع کو ایسا ویسا کچھ سمجھنا پڑے. تو تھوڑا سا نیچے اتر کر خطاب کرنے کی مشق ہونی چاہیے. وہ مشق کہاں ہوگی؟ یہی ہوگی. تو دورے والے طلبہ جو آخری سال والے طلبہ ہیں وہ اس کی کوشش کر سکتے ہیں کہ کچھ مجمع میں, معاشرے میں, سماج میں جو رائج الفاظ ہیں انگریزی, زبردستی بھی انگریزی اتنی نہ گزارے کہ لوگوں کو لگے کہ ٹھونسی جا رہی ہے انگریزی. خوبصورت انداز میں آپ سیٹ کر دیجئے, اور چاہے تو اردو بھی استعمال کیجئے, اس کا متبادل بھی دے دیجئے. اس کی مشق کریں گے تو مجمع آپ سے جمعے کے خطاب میں غیر مانوس نہیں ہوگا, آپ سے قریب ہوگا, آپ سے مانوس ہوگا. اور ایک آخری گزارش ہے, دورے کے طلبہ کے لیے کوئی درس قرآن کا بھی نظام ہونا چاہیے. ہم نے 3 سال سے ہمارے وہاں جامعہ میں شروع کیا ہے, مہینے میں صرف 1 مرتبہ, کچھ نہیں کرتے ہیں. حضرت کے جو درس قرآن آپ کی اسی مسجد کا فیض اور برکت ہے,
وہ طالب علم کو ایک صورت دے دیتے ہیں، وہ مطالعہ کر لیتا ہے 10 منٹ کے لیے، جیسے انجمنیں چلتی ہے نا اسی طرح 10-10 منٹ ہر ایک کو موقع دیتے ہیں، اور کسی استاد کو بلا کر آخر میں، شروع میں، درمیان کا موقع تو درس قرآن کی مناسبت سے کچھ کہلوا دیتے ہیں۔ عملی مشق سے گزرنے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ فیلڈ میں اترتے ہیں، میدان میں، تو انہیں اوپرا پن نہیں لگتا، اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، اور وہ ہمت کے ساتھ اس حسین اور زرین سلسلے کو شروع کر پاتے ہیں اور اچھا کامیابی کے ساتھ اس کو وہ چلا پاتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی درس قرآن، درس حدیث، اس چیز کا بھی سلسلہ اگر صرف آخری سال والوں کے لیے، وہ بھی مہینے میں ایک مرتبہ اگر ہو جائیں تو انشاءاللہ مفید ہوگا۔ آپ سب اچھی تقریر کر سکتے ہیں، صرف اپنے آپ کو قیمتی سمجھیے، اپنی حیثیت کو پہچانیے۔ ہم آپ کے مدرسے میں کتنے سال کا نصاب ہے؟ 5 سال کا۔ اگر سال میں ہم 10 تقریر کرتے ہیں تو 5 سال میں ہم 50 تقریریں کرتے ہیں۔ محال ہے کہ 50 تقریر ایک آدمی کرے اور اسے خطابت کرنا نہ آئے، اسے تقریر کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیف متفق کرتے ہیں، اساتذہ کی رہبری میں چیز کو سیکھنے کی نیت سے نہیں، بس وہ ایک سربت پڑھی تو اٹھا کر ڈال دی شعبے میں جا کر انجمن میں، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دل سے کیجئے، کچھ سیکھنے کی نیت سے کیجئے۔ لوگ 4 تقریر یاد کر کے پوری زندگی ادھر سے ادھر جو ہے وہ تالیاں بجواتے ہیں۔ حیرت ہے کہ ہمارا مجمع 50، ہمارے وہاں تو 9 سال کا نصاب ہے، 90 اور 100 تقریریں یاد کر کے پھر وہ ہمارے میدان میں یہ کیسے کہتا ہے کہ میں خطاب نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے نظام کی کمی ہے اور ساتھ میں اس کی غفلت ہے، جو اب دونوں اگر مل جاتے ہیں۔ جیسے ہمارا ایک مرض ہے کہ تب تک ہم موت پر ہر سال تقریر کریں گے جب تک مجمع موت کو یاد نہیں کرے گا، تو ہر سال وہی تقریر، موت، خبر آخرت، ہر سال وہی۔ ہمارے ایک دوست تھا، وہ ہر انجمن میں، ہر انجمن میں اخلاص نیت پر بات کرتا، تو اس کو کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی بے نیتی کا وبال بہت زیادہ ہے، بہت مرض بڑھ گیا ہے، تو جب تک یہ چیز، یہ برائی مجمع سے ختم نہیں ہوتی میں اسی پر کروں گا۔ وہاں تو لوگ ہنسے اور ہو گیا، 9 سال وہ اخلاص نیت پر کی، آج اپنے گاؤں میں وہ ہیں، خدمت انجام دے رہے ہیں، اس کی درسگاہ سنبھال رہے ہیں، لیکن خطاب نہیں کر پاتے۔ تو یہ ہنسی مذاق کا کھیل نہیں ہے میرے دوست۔ آپ کی اپنی اگلی زندگی کے لیے رہنمائیاں آپ کو یہاں ملے گی، آپ اپنی اگلی زندگی میں کیسا بننا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ آپ یہاں کریں گے۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ لکھ رہے ہیں، کسی اور کو نہیں پڑھنی، فارغ ہونے کے بعد یہ کتاب آپ ہی کو پڑھنی ہے۔ تو آپ سب بھائیوں سے میری بہت درد دل سے گزارش ہے کہ آپ اس کو نارملی نہ لیجیے، ہنسی مذاق میں نہ لیجیے، اس کو آپ سیریس، سنجیدگی اور متانت سے لیجیے، اور ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے ایک کامیاب مقرر اور واعظ بن کر نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر جو مفید ہوں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو مضر ہوں ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں، اور ان اساتذہ کے سائے کو اللہ تعالیٰ تعالی ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائیں۔